سورہ المؤمن پارہ نمبر 24 آیہ کریمہ نمبر 22، 23 اور 24۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالک بأنہم کانت تأتیہم رسلہم بالبینات فکفروا فأخذہم اللہ انہ قوی شدید العقاب۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ ذالک، یہ، بِأَنَّهُمْ، اس وجہ سے، کانت، تھے، تأتیہم، آئے ان کے پاس، رسولہم، اللہ کے رسول، بالبینات، روشن یا واضح نشانیاں لے کر، فکفروا، پس انہوں نے انکار کیا، فأخذہم اللہ، تو پس ہم نے پکڑ لیا ان کو، انہ، بے شک وہ اللہ، قوی، بہت طاقت والا ہے، شدید العقاب، سخت عذاب دینے والا۔ وَلَقَدْ، اور تحقیق، ارسلنا، ہم نے بھیجا، موسیٰ کو، بِآیاتٍ، اپنی نشانیاں دے کر، وسلطان مبین، اور روشن معجزے دے کر، الی فرعون، فرعون کی طرف، وہامان، اور حامان کی طرف، وقارون، اور قارون کی طرف، فقالوا، پس ان سبھی نے کہا، ساحر، یہ جادوگر ہے، کذاب، بڑا جھوٹا ہے۔ اللہ جل سبحانہ و تعالی نے پچھلی آیہ کریمہ میں پہلی اقوام کی تباہی، بربادی کا ذکر کیا تھا۔ اب یہاں پر ان پر جو عذاب آیا اس کی وجہ بیان کی جا رہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے یوں ہی عذاب نہیں بھیج دیا، ہم نے پہلے اتمام حجت کیا، اور وہ اتمام حجت کیا تھا؟ ہم نے اپنے رسول ان کی طرف نشانیاں دے کر بھیجے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ ہمارے رسولوں کا انکار کیا۔ روشن معجزات لے کر آئے، کھلی نشانیاں لے کر آئے، واضح دلائل لے کر آئے رسول، لیکن واضح دلائل کے باوجود، کھلی نشانیوں کے باوجود، روشن معجزات کے باوجود انہوں نے انکار کیا۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حق کے متلاشی نہیں تھے۔ حق کا جو متلاشی ہوتا ہے وہ تو ایک بات سے دوسری بات، جب دوسری سے تیسری بات پر جاتا ہے تو اس کا حق کی طرف ذہن مائل ہو جاتا ہے، لیکن اگر وہ روشن دلائل، معجزات، واضح دلائل دیکھ کر بھی حق کا انکار کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حق کا متلاشی ہی نہیں ہے، وہ حق کی جستجو ہی نہیں رکھتا۔ اب اللہ فرماتا ہے جب ہم نے اتمام حجت پورا کر لیا کہ دیکھ لیا، دلائل دے کر، واضح روشن معجزات دکھا کر، انبیاء رسول بھیج کر، تو پھر ہمیں یقین ہو گیا، پہلے بھی تھا لیکن ہم لوگوں کو دکھانا چاہتے تھے کہ دیکھو یوں ہی عذاب نہیں بھیج دیا گیا۔ اب کیا یقین ہو گیا کہ یہ لوگ حق قبول کرنے والے نہیں، پھر اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان پر عذاب بھیجا، اور اللہ سے زیادہ طاقت والا کون ہو سکتا؟ کوئی بھی نہیں، اس سے زیادہ مضبوط گرفت کسی اور کی نہیں، وہ سب سے بڑا طاقتور ہے، اس سے زیادہ طاقت کسی کی نہیں ہو سکتی۔ اب اس سے پہلے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو عمومی طور پر جو پہلی اقوام نے اپنے رسولوں کی تکذیب کی تھی، عمومی تکذیب کا بیان کر کے حضور کو تسلی دی گئی۔ مکہ والے بات نہیں مانتے، آپ گھبرائیے نہیں، یہ کوئی نئی کہانی نہیں ہے، یہ پہلے نبیوں کے ساتھ بھی ہوا ہے۔ اگر آپ کی ذات کے ساتھ تنہا ایسا ہو رہا ہوتا تو ہم پھر بدل دیتے، لیکن یہ تو پہلوں کے ساتھ بھی ہوا ہے۔
اب اللہ اپنے محبوب کو عمومی تکذیب کے ذریعے اللہ نے پہلے تسلی دی، اب خاص کر کے اللہ تعالیٰ جناب موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کر کے حضور کو خصوصی تسلی دے رہا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ سارے انبیاء میں جناب موسیٰ کا انتخاب کیوں کیا گیا خصوصی تسلی کے لیے؟ ایک دو وجوہات سے۔ ایک، موسیٰ علیہ السلام اللہ کے سب سے لاڈلے پیغمبر تھے، سب سے لاڈلے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام، قرآن کریم میں سب سے زیادہ ذکر موسیٰ علیہ السلام کا۔ اور دوسری وجہ یہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کی شخصیت واحد شخصیت ہے انبیاء میں کہ جن کو اللہ تعالی عز و جل نے 9 معجزات عطا فرمائے، ورنہ اللہ کسی نبی کو 2 معجزے دے رہا ہے، کسی کو 1، کسی کو 3، کسی کو 4، 9 معجزے سوائے جناب موسیٰ کے اور نہیں ہے۔ اور جہاں تک ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کی بات ہے تو اللہ نے حضور کو تو سراپائے معجزہ بنا کر بھیجا۔ ایک ہے معجزہ دینا، ایک ہے سراپائے معجزہ ہونا، یہ 2 چیزیں الگ الگ ہیں۔ حضور کو معجزے عطا کرنا یہ تو معمولی بات ہے، حضور کا جسم مبارک کا ایک ایک حصہ معجزہ ہے، منہ مبارک معجزے ہیں۔ 1450 سال گزر گئے، جن خوش بختوں کے پاس آج بھی اگر حضور کا منہ مبارک ہے تو وہ مسلسل بڑھ رہا ہے، اور اس کے پاس آج بھی اگر آپ درود پاک کی تلاوت کریں تو وہ حرکت میں آتا ہے، باقاعدہ وہ منہ مبارک حرکت کرتا ہے اگر اس کے پاس درود پاک پڑھا جائے۔ یعنی بالوں میں بھی حضور کے بالوں یہ بھی معجزہ ہیں، ان میں بھی معجزہ ہے۔ حضور کے ناخن مبارک، سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے ایک مرتبہ اپنے ناخن ترشوائے تو میں نے عرض کیا حضور یہ مجھے عطا کر دیجئے، سرکار نے عطا فرما دیجئے۔ اب میں نے اپنے پاس رکھے تو حضور کے ناخن مبارک وقت کے ساتھ بڑھ رہے تھے، اور یہی وہ ناخن مبارک ہیں کہ جن کے متعلق جناب حضرت امیر معاویہ نے پھر وصیت کی تھی کہ جب میں مروں تو یہی ناخن مبارک میرے سینے پر رکھ دینا میری لحد میں، اور پھر وہ ان کے سینے پر رکھے گی۔ تو یہ حضور کی ذات تو سراپائے معجزہ ہے، یہاں تو گنتی کی بات ہی نہیں ہے نا۔ اللہ نے حضور کی ذات کو، اب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پانی کے چند گھونٹوں میں اپنا دست مبارک رکھتے ہیں تو صحابہ کہتے ہیں ہم نے اپنی انگلیوں سے دیکھا کہ چشمے پھوٹ رہے تھے پوروں سے، اور 1400 صحابہ نے پانی پیا، سواریوں کو پلایا، مشکیزیں بھرے، وضو کیا، اور پانی فرفر جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ نے حضور کو سراپا ہے۔ اب کسی انسان، آج سائنس سر جوڑ کر بیٹھی ہے کہ کسی انسان کے وجود میں اتنا پانی ہو سکتا ہے، ہو ہی نہیں سکتا، پانی ہو ہی نہیں سکتا اتنا کسی وجود میں۔ تو حضور کی ذات سراپا معجزہ تھی۔ حضرت جابر نے غزوہ خندق کے موقع پر حضور کے لیے کھانا بنایا تو 3 لوگوں کا کھانا ہے، 3 لوگوں کا کھانا صرف۔ جا کر چپکے سے حضور کے کان میں عرض کیا حضور آپ نے اپنے شکم مبارک پر پتھر باندھے ہوئے ہیں، آپ اور 2 جس کو آپ چاہیں آپ ساتھ لے آئیں، اور میرے گھر کھانے کا اہتمام ہے۔ تو سرکار نے کیا کیا؟ فرمایا سارے چلو، سارے چلو۔ ٹھیک ہے، اب وہ سینکڑوں میں ہیں صحابہ، سارے چل پڑے۔ حضرت جابر نے دوڑ لگا دی، جا کر عالیہ کو بتایا تو عالیہ نے کہا میں نے تو آپ کو سمجھا کر نہیں بھیجا تھا، کان میں کہنا۔ عرض کیا نہیں میں نے تو کان میں ہی کیا تھا، لیکن سرکار نے اعلان کر دیا سبھی چلو۔ اب سرکار نے جب حضرت جابر کے چہرے پر پشمانی دیکھی تو حضور نے بھی اپنے قدم تیز فرما دیے، پہلے تشریف لے آئے۔ آ کر حضرت جابر کی عالیہ کو کہا ہنڈیا کدھر ہے؟ جی یہ پڑی ہے۔ سرکار نے ڈھکن اٹھایا، لعاب دہن اس میں ڈال دیا۔ آٹا کدھر ہے؟ جی یہ ہے۔ سرکار نے آٹے پر ہاتھ رکھا، لعاب دہن اس میں بھی ڈال دیا۔ فرمایا دیکھو اب آٹے کو ننگا مت کرنا، پیڑے بناتی جاؤ، روٹیاں پکاتی جاؤ، اور ہنڈیا سے سالن ڈال کر دیتی جاؤ۔
حضرت جابر فرماتے ہیں ہم حیران تھے کہ حضور کے آنے سے پہلے کھانا زیادہ تھا یا حضور کے کھا جانے کے بعد زیادہ ہے، یہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا۔ تو اللہ نے سرکار کو تو سراپا معجزہ بنا کر بھیجا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ اللہ نے انبیاء میں حضور کے بعد جس نبی کو زیادہ معجزے عطا کیے وہ موسیٰ علیہ السلام ہے۔ اب اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے موسیٰ کو بھیجا اپنی نشانیاں اور روشن معجزے دے کر، اپنی نشانیاں اور روشن معجزے دے کر۔ اب بے آیاتنا سے مراد کیا ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام کے یہ معجزے۔ سب سے پہلا معجزہ کیا؟ جب بچپن میں فرعون کے محل میں رہتے تھے نا، تو ایک دن فرعون کے منہ پر تھپڑ مارا تو فرعون کہنے لگا مجھے لگتا ہے کہ نجومیوں نے جس بچے کی مجھے خبر دیا نا کہ میرا تخت الٹے گا وہ یہی بچہ ہے۔ تو حضرت آسیہ بول پڑی فرعون کی بیوی، وہ کہنے لگی نہیں 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 یہ بچہ ہے، اس کو کیا پتا۔ انہوں نے کہا جتنے زور سے اس نے میری داڑھی پکڑ کر تھپڑ مارا نا میرے تو طبق روشن ہو گئے، اتنے بچے کی طاقت اتنی ہو نہیں سکتی، تخت یہی الٹے گا۔ اس نے کہا نہیں نہیں یہ بچہ ہے، اس کو سمجھ نہیں ہے، پیار سے تھپڑ مار دیا۔ اچھا ابھی آزما لیتے ہیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے آزما لیں، آپ ایک انگار منگوا لیں، آگ کا انگارہ، اور ایک دودھ کا پیالہ منگوا لیں، ٹھیک ہے۔ اگر یہ دودھ کی طرف گیا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ فرعون تیری بات سچی ہے، اور اگر انگارے کی طرف گیا تو پھر میری بات سچی ہے کہ اس کو سمجھ نہیں ہے، تبھی تو آپ کو میں ہاتھ ڈال دی جائے۔ اب جب دونوں چیزیں سامنے لائی گئیں تو اللہ نے جبرائیل امین کو بھیجا، جبرائیل جاؤ ہمارے کلیم کا ہاتھ پکڑ کرنا انگارے پر رکھ دینا۔ اب جبرائیل امین آئے تو حضرت موسیٰ کا ہاتھ انگارے پر رکھا، انگارہ اٹھایا، جناب موسیٰ نے منہ میں ڈال لیا۔ اب حضرت آسیہ نے کہا میں نے کہا نہیں تھا بچہ ہے۔ اب دیکھو نا یہ دودھ پینے کے بجائے انگارہ منہ میں ڈال لیا۔ تو جناب موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت آ گئی تھی، الفاظ میں روانگی نہیں رہی تھی۔ اب جب اللہ نے کہا نا ہے موسیٰ ہم نے آپ کو فرعون کی طرف اور اس کی قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا، جاؤ جا کر اسے سمجھاؤ، تبلیغ کرو۔ عرض کی مولا میری زبان میں تو لکنت ہے، اور اگر میں اس طرح بغیر روانگی کے بولا تو اس پر کیا اثر آئے گا؟ وہ کیا سمجھے گا کہ جس کے اپنے الفاظ مکمل نہیں ہو رہے وہ مجھے تبلیغ کرنے آ گیا، تو وہ تو میرا مذاق اڑائے گا۔ تو سب سے پہلے اگر تبلیغ کروانی ہے تو میری زبان صحیح کر۔ تو اللہ نے جناب موسیٰ علیہ السلام کی زبان کی گرہ کھول دی، جناب موسیٰ روانگی سے بولنا شروع ہو گئے۔ یہ جناب موسیٰ کا معجزہ ہے۔ پھر اسی طرح جناب موسیٰ علیہ السلام کا یہ بھی معجزہ ہے کہ آپ کی وجہ سے فرعونیوں کے گھروں میں جمعیں آ گئی تھیں، جسم پر، بستروں میں، زمین پر، ہر طرف جمعے ہی جمعے تھے۔ پھر یہ عذاب ٹلا تو پھر مینڈک آ گئے، جو برتن اٹھاتے ہیں اندر مینڈک، ہنڈیا اٹھاتے ہیں تو اندر مینڈک، دودھ اٹھاتے ہیں تو اندر مینڈک، بستر جھاڑتے ہیں تو اندر مینڈک، مینڈک کی مینڈک۔ اچھا پھر یہ معافی مانگی، یہ عذاب ٹلا تو پھر ٹڈیاں آ گئی، اب ٹڈیوں کا عذاب آ گیا۔ پھر رو رو کر جناب موسیٰ سے معافی مانگی، یہ عذاب ٹلا تو پھر اللہ تعالیٰ نے پھلوں اور سبزیوں کا قحط ڈال دیا ان میں، یہ قحط آ گیا۔ پھر اس سے جان چھڑوائی قحط سے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے بحر قلزم میں جناب موسیٰ کے لیے راستے بنا دیے اور انہیں غرق کر دیا۔ یہ بھی جناب موسیٰ کا معجزہ تھا۔ پھر آسا مارتے تھے پتھر پر، پتھر پر آسا مارتے تھے، 4 لاکھ لوگ تھے میدان تھی میں۔ جناب موسیٰ علیہ السلام اتنا کلو کا پتھر ساتھ اٹھائے ہوئے رکھتے ہیں، زمین پر آسا مارتے ہیں تو اس پتھر سے 12 چشمے نکلتے ہیں، 4 لاکھ بندہ پانی پی رہا ہے۔ جب سارے سیراب ہو جاتے ہیں وہی پتھر اٹھا کر پھر اپنے تھیلے میں، پانی کا نام نشان نہیں۔ پھر رکھا، آسا مارا، پھر پانی بوٹ بھرا۔ یہ جناب موسیٰ علیہ السلام کے معجزات تھے جو اللہ نے آپ کو عطا کیے تھے۔ پھر اس کے بعد فرمایا سلطان مبین، ایک واضح معجزہ، اور وہ جو واضح معجزہ تھا وہ کیا تھا؟ جناب موسیٰ کا عصا۔ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے الگ کیا۔ کیوں الگ کیا؟
اس لیے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کے عصے سے فرعون اور فرعون کی قوم بڑی خائف تھی، اور موسیٰ علیہ السلام کی حقانیت میں عصے کا بڑا اثر تھا۔ جناب موسیٰ کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا، اب کیا کرتے، وہی ڈنڈا زمین پر پھینکتے، اژدہا بن جاتا، اٹھاتے پھر ڈنڈا بن جاتا۔ بکریاں لے کر جاتے جنگل میں، درخت جتنا مرضی اونچا ہوتا، ڈنڈے کو اس طرح کرتے وہ اتنا لمبا ہو جاتا، نیچے لے آتے پھر وہ نیچے ہو جاتا، تھک جاتے ٹیک لگانے لگتے تو اس کے اوپر کرسی بن جاتی، ٹیک ہٹاتے تو کرسی ختم ہو جاتی۔ ایک عصے میں اتنے فنکشن تھے جناب موسیٰ علیہ السلام کے، تو اللہ نے اسے سلطان مبین کہا کہ وہ اتنا روشن معجزہ تھا، اتنا روشن معجزہ تھا کہ اگر اللہ جناب موسیٰ کو اور کوئی معجزہ نہ دیتا، صرف ڈنڈا ہی کافی تھا۔ تو اس کو اللہ نے الگ ذکر کیا کہ ہم نے اپنے موسیٰ کو جو ہے نا یہ چیزیں عطا کر کدھر بھیجا، فرعون کی طرف۔ یہ فرعون مصر میں قوم عمالقہ کا فرمان روا تھا، بادشاہت کے گھمنڈ میں، دولت کے گھمنڈ میں اس نے خدائی دعویٰ کر کے اس نے کہا تھا میں خدا ہوں، اس نے خدائی دعویٰ کر لیا تھا فرعون نے بادشاہت کے گھمنڈ میں۔ یہ بڑی بری جو ہے نا ہوتی ہے نا جب خود بادشاہی مانگی جائے، اللہ دے تو پھر انسان عاجز ہوتا ہے۔ جن کو اللہ بادشاہ بناتا ہے نا وہ ابوبکر صدیق ہیں، وہ عمر بن خطاب ہیں، وہ علی اجمیری ہیں، وہ معین الدین چشتی اجمیری، یہ وہ ہیں جن کو اللہ نے بادشاہ بنایا۔ اور یہ جو ہمارے ہیں نا، یہ جو کھپ ڈالتے پھرتے ہیں، یہ وہ ہیں جن نے مانگ کر لی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور سرکار کا فرمان ہے جو اپنے لیے بادشاہی مانگے نا، قیامت کے دن اللہ اسے منہ کے بل جہنم میں پھینکے گا، منہ کے بہل جہنم میں پھینکے گا جو خود بادشاہی مانگے۔ تو یہ جو ہمارے ہیں نا یہ خود مانگ کر لیتے ہیں، تو اصل بادشاہی وہ ہے جو اللہ عطا کرے۔ اب اللہ عطا کرتا ہے تو عجز آتا ہے، جو آپ مانگی جاتی ہے اس میں تکبر آتا ہے، پھر غرور آتا ہے۔ اسی لیے تو ان کی گردنوں میں سریے ہوتے ہیں، یہ بات نہیں سنتے، ٹھیک ہے نا۔ تو ہم نے اس کو بھیجا فرعون کی طرف، تو یہ مصر میں قوم عمالقہ کا فرمان روا تھا، بادشاہت اور دولت کے گھمنڈ میں اس نے خدائی دعویٰ کر لیا تھا۔ وہ حامانہ، اور حامان کی طرف، حامان یہ فرعون کا وزیر خاص تھا، خاص الخاص وزیر تھا۔ اب بادشاہ کے قرب کی وجہ سے، بادشاہ کے تقرب کی وجہ سے اس نے بھی خدائی دعویٰ کر لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جناب موسیٰ کو فرعون اور حامان دونوں کی طرف تو نہیں بھیجا تھا، پوری قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا تھا، لیکن اللہ نے دو کا ذکر کیوں کیا؟ اس لیے کہ قوم اپنے بادشاہ کے تابع ہوتی ہے، قوم اپنے بادشاہ کے تابع ہوتی ہے۔ جب بادشاہ کا ذکر آ گیا تو قوم خود بخود اس میں شامل ہو جاتی ہے، اس لیے قوم کا ذکر نہیں کیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں دیکھیے وقارون، اور قارون کا الگ سے ذکر کیا، الا فرعون و حامان و قارون، قارون کو آخر میں جا کر ذکر کیا۔ کیوں؟ یہ قارون جو ہے نا یہ قبطی نہیں تھا، یہ عمالقہ قوم کا بندہ نہیں تھا، یہ اسرائیلی تھا، اس کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا، اور یہ رشتے میں موسیٰ علیہ السلام کے سکے چچے کا بیٹا تھا قارون، اور یہ بڑا نیک انسان تھا، بڑا پرہیزگار تھا، بنی اسرائیل کا بہت بڑا عالم تھا، یہ تورات کا حافظ تھا، بہت بڑا زاہد تھا۔ پھر اللہ نے کیا کیا؟ آزمانے کے لیے اس سے دولت دے دی۔ میں اس لیے بار بار کہتا ہوں، بعض ہمارے لوگ جن کے پاس دولت ہوتی ہے وہ سمجھتے پتہ نہیں یہ مخالفت نہیں ہے، سمجھانا مقصود ہے۔ دولت اللہ کا فضل نہیں ہے، دولت آزمائش ہے۔ فضل کب بنتی ہے؟ جب انسان دولت کی محبت دل میں داخل نہ ہونے دے۔ جتنی دیر آپ کے دل میں دولت کی محبت نہیں نہ گئی، یہ آپ کے لیے آزمائش نہیں ہے۔ جس دن آپ نے محبت دل میں بٹھا دی، یہ آپ کے لیے آزمائش ہے۔ اب اللہ دولت دے کر یہی جانچنا چاہتے ہیں، یہی جانچنا چاہتے ہیں کہ یہ بندہ دولت سے محبت کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ اب ہم سمجھتے ہیں کہ دولت اللہ کا فضل ہے، ہاں فضل ہے۔ کب؟
جب انسان زکوٰۃ نکالے، جب صدقات و خیرات نکالے، جب غربا کی مدد کرے، جب مساکین پر اپنی دولت خرچ کرے، جب اس کو قرب و جوار میں کوئی بھوکا نہ سوئے، جب اپنے ماتحتوں سے حسن سلوک کرے، اور جب اپنے ماتحتوں کو بے روزگار نہ کرے۔ ہمارے اجیر اور آجر میں سب سے بڑی پرابلم یہی ہوتی ہے کہ چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر ہم لوگوں کو اپنے کام سے نکال دیتے ہیں، فیکٹری سے نکال دیا، دکان سے نکال دیا، جہاں ملازمت سے نکال دیا، مسجد سے فارغ کر دیا، فلاں جگہ سے فارغ کر دیا، دفتر سے فارغ کر دیا۔ یہ نہیں سوچتے کہ اس کے پیچھے جو پوری ایک کنبہ بیٹھا ہے وہ اس کا کیا بنے گا، وہ کنبہ کیا۔ اور پھر کہتے ہیں اس کی یہ غلطی ہے۔ جہاں تک شرعی غلطی نہ ہو اس وقت تک درگزر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ ہماری کتنی غلطیاں دیکھتا ہے، کتنی ہمارے قصور رب دیکھتا ہے۔ وہ بھی تو پردہ ڈال رہا ہے نا، تو اس نے ہمیں دعوت یہی دی ہے نا کہ میں پردہ ڈال رہا ہوں تو تم بھی اپنی زبان سی کر رکھو۔ وہ یہی حکم دے رہا ہے۔ میں نے آج تک کسی کو اچھالا؟ اللہ فرماتا نہیں۔ پارہ نمبر 6 کی پہلی آیا پڑھو، لا یحب اللہ الجہر بالسوء۔ اللہ ہرگز پسند نہیں کرتا کہ کسی کے عیبوں کو اچھالا جائے۔ اللہ نے پارہ نمبر 6 کی پہلی آیا میں فرمایا کسی کے عیبوں کو تم اچھالتے پھرو، اللہ ہرگز یہ عمل پسند نہیں کرتا۔ اللہ کو یہ عمل پسند نہیں ہے، اس لیے درگزر سے کام لینا چاہیے۔ تو یہ بہت بڑا عالم تھا، اللہ نے اس کو دولت دی آزمائش کے لیے۔ اب یہ کیا ہوا، دولت کے گمنڈ نے، دولت کے نشے نے اس کو پہلے سامری کی طرح منافق بنایا، بنی اسرائیل کے عالم کو منافق بنایا، پھر منافق سے یہ کافر ہوا اور فرعون اور حامان کا ساتھی بن گیا۔ حالانکہ جناب موسیٰ کا چچا زاد تھا، عالم تھا، حافظ تھا تورات کا، زاہد تھا، بہت بڑا نیک پرہیزگار تھا، لیکن دولت کے گمان نے پھر اس کو اتنا بگاڑا کہ یہ پہلے منافق ہوا، پھر کافر ہوا، پھر فرعون کا ساتھی بنا، اور پھر اللہ نے ان تینوں کو غرق کیا، فرعون کو اور حامان کو بحر کلزم میں اللہ نے ڈبو دیا، اور قارون کو اس کے سارے خزانوں سمیت اللہ نے زمین میں دھنسا دیا۔ 70 اونٹوں کا وزن اس کے خزانوں کی چابیاں بنتی تھی، اور یہ اپنے محل بنایا اس نے، محل بہت شاندار اونچا محل، اور یہ اپنا محل دیکھنے جا رہا تھا۔ محل کے دروازے پر پہنچا، اللہ نے فرمایا جبرائیل جاؤ نیچے سے زمین خالی کر دو، اسے اسی محل سمیت زمین میں دھنسا دو۔ یہ ہم سے مقابلہ کرنا چاہتا ہے، یہ خدائی دعوے کر رہا ہے دولت کے گھمنڈ پر۔ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ پھر اللہ نے اس کو زمین میں دھنسا دیا قارون کو۔ تو یہ سبھی جب ان کے پاس جناب موسیٰ تبلیغ کرنے کے لیے تشریف لائے تو انہوں نے کیا کہا، ساخرون، یہ تو بڑا جادوگر ہے، اللہ کے نبی کو کہہ رہے ہیں جادوگر۔ جناب موسیٰ نے دکھایا کہ دیکھو میں تو 1 کلو پتھر سے 4 لاکھ بندے کی ضرورت کا پانی نکالتا ہوں۔ کہتے ہیں یہ بھی جادو ہے۔ کہا میرے آسے کے کرتب دیکھو، کہا یہ بھی جادو ہے۔ ٹھیک ہے نا، میرے حکم سے ٹڈیاں آ گئی، کہا یہ بھی جادو ہے۔ میرے حکم سے مینڈک آ گئی، یہ بھی جادو ہے۔ جو جناب موسیٰ معجزہ دکھاتے اس کو جادو کہہ دیتے کہ جی یہ جادو کا کمال ہے۔ اور ساتھ بڑی بے ادبی کی، کیا کی، محدثین لکھتے ہیں اگر ساخر تک رہتے نا تو شاید اللہ ان کو نہ پکڑتا، لیکن انہوں نے نبی کو کہا کذاب، یہ بڑا جھوٹا۔ اللہ نے یہ برداشت نہیں کیا۔ اللہ نے فرمایا ہمارے نبی کو جھوٹا کو، اتنا لاڈلا نبی اور تم اسے جھوٹا کو، اب نہیں چھوڑوں گا۔ پھر اللہ نے ان کو غرق اور تباہ و برباد کر دیا۔ اللہ سے